العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. محترم علماء کرام، عزیز سامعین، مجھ سے کہا گیا کہ 35 سے 40 منٹ آپ بات کریں. ہم انشاءاللہ اپنے وقت پر بات کریں گے اور جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی جدوجہد یعنی کوشش پہلے دن سے لے کر آخر دن تک. اب ایک دم آپ کو ترتیب سے گفتگو کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اوڑھ کر لپیٹنے والے، ہم اس کا پیار سے ترجمہ کر دیتے ہیں اے کالی کملی والے، اٹھیے اور کھڑے ہو جائیے. اٹھیے، فاندر، اور اپنے رب کے لیے ڈرائیے. فاندر، ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو، ایک ترجمہ کیا گیا اپنے رب کو بڑا کر دیجیے، اور ایک ترجمہ یہ کہ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ دعوت کے سلسلے میں یہ پہلی آیت ہے. اقرأ باسم ربک الذی کے بعد جو پہلی آیت آئی ہے اس میں دعوت کا حکم دیا گیا ہے. یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی آپ احکامات جانتے ہیں، کوئی بھی حکم جو ہے وہ پہلے دن فرض نہیں ہوا ہے. یہ نوٹ کریں بات. پہلے دن صرف اور صرف جو چیز فرض کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا فرض کی طرح جس کو گفتگو کی گئی، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے. رمضان فرض ہوا ہے تقریباً نبوت کے 15 سال کے بعد. نماز فرض ہوئی ہے نبوت کے 11 ساڑھے 11 سال کے بعد. حج فرض ہوا ہے نبوت کے 20 سال کے بعد. زکوٰۃ فرض ہوئی ہے نبوت کے 17-18 سال کے بعد. کوئی چیز فرض نہیں. ایک ہی چیز پہلے دن سے فرض تھی، وہ کیا تھی؟ وہ دعوت. تو سب سے پہلے تو اس بنیاد پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کتنی ہے کہ کوئی چیز فرض نہیں کی گئی. اگر پہلے دن کوئی چیز فرض کی گئی تو وہ دعوت ہے. اب دیکھنے بات ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو امپورٹنس اللہ نے آپ کو جو بتائی، آپ نے اپنی پوری زندگی اس کو کیسے انجام دیا، وہ آپ کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک بات کرتے ہیں کہ آپ کا دعوتی پروگرام کیسے چلا اور ہم کو اپنے زندگی میں اس کو کس طریقے سے نبھانا چاہیے. ایک بات اور بریکٹ کی بتاتے چلیں. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور دعوت کا کام کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا چیلنج تھا. کیوں؟ کیونکہ سارے لوگ آپ کے کیا تھے؟ اینٹی تھے، مخالف تھے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں سے ایک پلاننگ تھی کہ دعوت کا طریقہ کار بدلے گا، دعوت کبھی نہیں رکنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں مولانا صاحب، کیسے دعوت کا کام کیا جائے؟
اچھا میں کہتا ہوں اگر حالات اچھے ہو گئے تو دعوت کے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سمجھے بات، حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں تو دعوت کا کام کیوں؟ بھئی دعوت کا کام کا مطلب ہی حالات خراب ہے تو یہ تو دعوت کا الارم ہے کہ اٹھو کام کرو. صرف طریقہ کار کو کیا ہوگا چینج کیا جائے گا. جیسے آج ہم بھارت میں گزر رہے ہیں، سب کچھ آپ جانتے ہیں. حالات اگر آپ کسی کو کتاب بھی دے دیں تو بھی پرابلم ہو سکتی ہے، کسی کو ڈائریکٹ گھر بلا کر کے بات کر دیں تو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے وقت میں آپ کیا کریں؟ ایسے دعوت تو نہیں رک سکتی، دعوت تو رک ہی نہیں سکتی ٹل ٹو لاسٹ ڈے، قیامت تک. طریقہ کار بدلے گا. بہترین طریقہ اس وقت دعوت کا یہ ہے جو جہاں پر مسلمان رہتا ہے وہ عملی شکل میں مسلمان بن کے رہنے لگے. سب سے بڑی دعوت ہے اس وقت. چاہے آپ تقریر کر سکیں، چاہے آپ کسی کو کیا کہتے ہیں کتاب دے سکیں، کسی کو بلا کر کے کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ سب حالات ہیں. لیکن اگر ہم اپنے طور پر اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے لگے، آپ بتائیں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اور وہ چیز ایسی ہوگی کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خود بخود دماغ پہ بات آئے گی کہ آپ کے لیے کس دھرم کے کس دین کے ماننے والے ہیں. اور یہی مطلوب ہے، یہی اصل دعوت ہے. لہذا حالات کتنے بھی خراب ہوں دعوت کا کام نہیں رکنا چاہیے. اور یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے حالات بہت خراب ہیں دعوت کیسی کی جائے. حالات کی خرابی دعوت کے کام کا الارم ہے. حالات کی خرابی دعوت کے رکنے کی بات جو ہے یہ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی ہے. بات نہیں سمجھے. اب دیکھیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. پہلے کے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پرابلم تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈیویجولی انفرادی طور پر دعوت کا کام کر رہے تھے. کسی ایک سے ملنا ہے اور دعوت دینا ہے. دعوت دینے کے بعد ایک کامن جملہ اس سے بولتے تھے کہ دیکھ بھائی میری بات اگر تیری سمجھ میں نہیں آئی اس کو یہیں دبا دینا، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ حالات خراب تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ گئے. بیٹھنے والی کوئی بات ہی نہیں. یہ انفرادی طور پر دعوت چلتی رہی اور تقریباً 3 سال تک چلتی رہی. جو لوگ ہم لوگ کبھی کبھی مقررین کہہ دیتے ہیں کہ خفیہ دعوت ہوتی رہی. خفیہ کا مطلب ہے کہ انڈیویجول دعوت ہوتی رہی. چوراہے پر، بازار پر لوگوں کے سامنے دعوت نہیں ہوئی، لیکن دعوت کا کام انفرادی طور پر ہوتا رہا. 3 سال جب گزر گیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، گویا آپ کی عمر 43 ایئرس تھی اس وقت، جس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ میں نے جس چیز کا تم کو حکم دیا ہے اب آپ علل اعلان وہ بات کر دیجیے. اب سوال یہ تھا کہ اسٹارٹنگ کہاں سے لی جائے. بابو والے کو بتائیں، پڑوسی کو بتائیں، ملک جائیں، کہاں جائیں. اس کی بھی ترتیب رب ذوالجلال نے بیان فرما دی. فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ محمد سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دیجیے اسلام کی. وہی وہ واقعہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت دی. اس میں بھی ایک بات آپ کو بتا دینا، ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. دعوت جس دور میں ہونی چاہیے سب سے ایڈوانس طریقے پہ دعوت ہونی چاہیے. دعوت کا جو طریقہ ہے وہ لو لیول پر نہیں ہونا چاہیے. جس دور میں آپ ہیں، جس پیریڈ، اس کا ٹاپ کلاس کیا ہے اپنی بات کو پہنچانے کا، وہ طریقہ اختیار کریں. دلیل دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بہت ایمرجنسی آ جاتی تھی، بہت ہی اہم بات ہوتی تھی، تو ایک طریقہ تھا عرب کا. کیا تھا کہ اس بات کو بتانے کے لیے اونچائی پہ چڑھ جاتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 کپڑے پھاڑ دیتے تھے. نمبر 3
یا صباح یا مساء کا نعرہ مارتے تھے اور ایک سلوگن دیتے تھے انا النذیر العریان. یہ 4 کام کرتے تھے عرب جب کوئی ایمرجنسی آتی تھی. یو پی میں آج بھی جیسے ہمارا گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، 200 گھر ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی آئی تو ایک ورڈ ہوتا ہے جس کی کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن وہ ورڈ اگر گاؤں کے کسی آدمی نے استعمال کر دیا دروازے پہ کھڑے ہو گئے، وہ اس کو کہتے ہیں بہار لگو. اگر یہ لفظ کسی نے رات میں دن میں دروازے پہ کھڑے ہو کر عورت مرد یہ لفظ بول دی، پورا گاؤں 5 منٹ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ اکٹھا ہو جائے گا. اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی طریقے کا سلوگن تھا انا النذیر العریان، میں کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دعوت سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے. اللہ بولا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کرو. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر چڑھ گئے، کیونکہ اونچائی پہ چڑھنا چڑھائی کہ آپ سے کوئی غلط نہیں تھا. آپ نے وہ نعرہ بھی مارا انا النذیر العریان. تیسرا لفظ استعمال کیا یا صباح یا مساء. چوتھی چیز اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کے خلاف جن کپڑے کا پھاڑنا وہ آپ نے نہیں کیا، لیکن سب سے ایڈوانس طریقے سے پہلی دعوت دی گئی. اس وقت کا سب سے ایڈوانس طریقہ تھا. لہذا دعوت ہمیشہ سب سے ایڈوانس طریقے پر ہونی چاہیے. لو پروفائل میں دعوت کبھی اپنے اثرات سے دکھلاتی، یاد رکھیں. بات میں سمجھا پائے آپ نے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دی، اور دعوت کے لیے جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتی ہے چیز وہ ہے دعوت کھانے کی بھی ساتھ ہونی چاہیے. بخیل آدمی کبھی اچھا دائی نہیں بن سکتا. نوٹ کر لیں، اگر بخیل ہے آپ اس سے یہ امید نہیں لگائیں کہ یہ دعوت کا کام بہت اچھا کر لے گا، یہ نہیں کر پائے گا. دائی کے لیے لازم ہے نہیں کہ بخل نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے کئی لوگوں کو جانتے ہیں بڑے اچھے دعوت کا کام کرتے ہیں، بخیل ہیں، کوئی زندگی میں ان کے اثرات مرتب نہیں ہوئے پچھلے 40 سال سے. حبیب مصطفیٰ نے جو پہلی دعوت دی، یہ جو بتایا اس میں کھانے کی دعوت دی گئی، پھر آپ نے اپنی بات رکھی. لہذا دعوت دونوں ایک ساتھ چلے گی، کھانے کی بھی اور اسلام کی، تب دعوت کامیاب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے لوگوں کو بھیجا، خاص کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو 2 ہتھیار دے کے بھیجا مدینہ. ابھی خود مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے. کہا یہ 2 کام تم کرتے رہنا، انشاءاللہ بہت جلدی حالات ہمارے فیور میں ہو جائیں گے. وہ 2 ہتھیار کیا تھا؟ پہلا ہتھیار تھا افشاء السلام، خوب سلام کرنا، جدھر سے گزرنا بھائی السلام علیکم. کیوں؟ سلام جب آپ کرتے ہیں سامنے والے کے دل میں بہت سی چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ بندہ متکبر نہیں ہے، پراؤڈ نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے. نمبر 2 اگر آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، یہ لگاتار سلام و غلط فہمی کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اگر دشمنی ہے، دشمنی نبھا نہیں سکتا زیادہ دن، آپ ٹرائی کر کے آج بھی دیکھ لیجیے. یہ پہلا ہتھیار دیا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ کیونکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈڈ بائی اللہ ہیں. وہاں سے اشارہ ہو رہا ہے اور دعوت کی ترتیب وہاں سے بیان ہو رہی ہے. اور دوسرا ہتھیار دیا کہ وَأَتِمُوا الطَّعَامَ، دعوتیں خوب کرنا. یہ 2 کام کرتے رہنا خود بخود. یہ یہی وجہ ہے کہ 13 سال مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے. کتنے سال؟ 13 سال. ایمان لانے والوں کی تعداد 150 کو کراس نہیں کر سکی ٹوٹل. بہت زیادہ جن لوگوں نے لکھا ہے وہ 250 لکھ دیا، لیکن 250 تھے نہیں. حقیقت یہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں مدینہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں بھائی چارگی ہوئی، وہ کبھی نوٹ کریں گے کتنے لوگوں کو بھائی بنایا گیا ہے. وہ 35 کے اندر ہے، 35 کے اندر ہے. تو یہ
اتنے لوگ ہوئے. جب مدینے میں یہ کام شروع ہوا تو 10 سال میں 1.5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. 13 سال میں کتنے ہیں؟ 150. 10 سال میں کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ. کوئی اوسط ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 سال کے بعد دوسرا کام یہ کیا کیا کہ لوگوں کو اپنے گھر والوں کو بلایا, سب کو بتا دیا. باقی آپ پوری باتیں جانتے ہیں, میں آگے آتا ہوں. تیسرا اسٹیپ کیا ہوا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اب اللہ نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نام دعوت کا کام کرو, جو جہاں ملتا اس سے آپ کوئی جاب نہیں کی, یہ ایک جاب تھی. ہر وقت آپ کو یہ ہے کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ چیز ہمارے پر فرض ہے, وہ تو ایک تھی انسانیت کو آگ سے کیسے بچایا جائے. یہ درد تھا, یہ درد تھا کہ کسی طرح لوگ صحیح بات جان لیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. اسی درد میں آپ نے فرمایا 63 سال کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی, کم سے کم اس میں 50 آدمی بیٹھے ہوئے جو 63 کے اوپر ہے. آپ فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا. نہ تو کیمیکل کہا جاتا ہے تو اس کو پیور غذائیں کھا گیا. 63 سال میں بندہ بوڑھا ہو گیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارا درد جو تھا انسانیت کا اس نے بوڑھا کر دیا, وہ آخرت کا جو منظر تھا اس نے بوڑھا کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت شروع کی. پہلا طریقہ یہ اختیار کیا کہ جو جہاں ملتا دعوت. اس کے بعد ویکلی اور منتھلی عرب کے اطراف میں بازار لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار چلے جاتے کسی چوراہے پر, جس کو آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کارنر میٹنگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیکھتے 5, 6, 10 لوگ ہیں, بھائی صاحب آپ لوگ 2 منٹ ہماری بات سنیں. اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت لمبی تقریر کرنے کی نہیں تھی, یہ بھی بتا دیں. سب سے لمبی تقریر آپ کی زیادہ سے زیادہ 18 منٹ کی ہے پوری لائف میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسی صفت دی تھی حبیب مصطفیٰ کو, تھوڑا بولتے تھے زیادہ لوگوں کی بدھی میں گھستا تھا. یہ اللہ کی صفت میں سے ایک صفت تھی جس کو جوامع الکلم کہا گیا, کہ حبیب مصطفیٰ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا. تھوڑا بولنا اور زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. زیادہ کارنر میٹنگ ٹائپ بازاروں میں کرتے تھے. وہ بازار ویکلی بھی ہوتی تھی اور قریش آپ کے اینٹی, آپ کے ساتھ ساتھ پلاننگ ہوتی تھی, میٹنگ ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کس طرف جائیں گے, اور یہ ان کے پیچھے لگے رہتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ پیچھے کھڑے ہو کر اشارہ کرتے تھے کہ ان کی باتیں نہیں سنو, نعوذ باللہ ان کا دماغ صحیح نہیں ہے, آپ ان کی باتیں نہیں سنیں. اچھا, جب یہ کہتے تھے دماغ صحیح نہیں ہے تو سامنے والا ان کو غلط جانتا تھا کہ بھیا جس کا دماغ صحیح نہیں ہوگا وہ اس کی پیاری باتیں کیسے کر پائے گا. باتیں سمجھ رہے ہیں بھلے, کیونکہ قریش کا دبدبہ تھا. تو یہ بیچارے لوگ جو بازار باہر سے آتے تھے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ قریش کو جواب دے دے, لیکن اندر اندر ٹوٹ کر نبی کے ساتھ ہوتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے. کیوں؟ ان کو معلوم ہو رہا تھا. یہی وجہ ہے ہر تھوڑے دن پر ٹائٹل بدلتے تھے قریش. کیا ٹائٹل بدلتے تھے؟ کبھی کہتے تھے کہ ساحر ہیں, جادوگر ہیں. جب جادوگر کہتے تو ان کے خود کی میٹنگ میں جو لوگ بیٹھتے بولتے یار جادوگر ایسا کام کرے گا, جادوگر کے پاس ایسی اچھی باتیں ہوں گی. اچھا اب کیا کیا جائے؟ اسی لیے 5 سے 7 الگ الگ ٹائٹل ہیں. وہ سارے میٹنگوں میں طے ہوتے تھے کہ یہ سب سے کون سا ٹائٹل لگایا جائے, کیونکہ کوئی ٹائٹل سیٹ نہیں ہو پاتا تھا. میں ایسا آدمی ہوں آپ کے سامنے جو دنیا کی سب سے بڑی سیرت پر سیریل کیا ہے, 300 گھنٹے پر مشتمل ہے. میرے لیے 30 منٹ سیرت پر بات کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں 300 گھنٹہ الحمدللہ بول چکا ہوں. یہ مطلب نہیں کہ لگائے ایک ہی دن بیٹھے تو 300 گھنٹہ, لگاتار ہر دن بولتے رہے اور 300 گھنٹے پر میری تقریر سیرت پہ جو دنیا کا سب سے بڑا سیریل ہے. تو میں نے ایک ایک چیز اس میں بیان فرمائی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا کوئی بھی کیئر نہیں کرنا. تم بولتے رہو, جیسے ہوتا نا کہ ہاتھی جاتی ہے کتے بھوکتے ہیں. ہاتھی پلٹ کر کبھی کتے کو کچھ نہیں بولتی, کتے بھوکتے رہتے, ہاتھی جاتی رہتی. وہ اپنے مشن پر ہے, وہ اپنے مشن پہ جاتی رہتی ہے.
اب حبیب مصطفیٰ کا دوسرا کام یہ تھا، جو بازاریں تھیں مشہور بازاریں، جس میں سے 3 بازاروں کا نام اوقات ایک بازار ہے، مجنہ ایک بازار ہے، اور ذوالمدار، یہ بڑی بازاریں تھیں، اس میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اور کچھ لوگ، یہ جو آپ 1.5 لاکھ بتایا کہ مدینے میں ایمان قبول کے ہوا کیا تھا، یہ جو یہاں کام ہو رہا تھا، دل سب حضور کو دے بیٹھے تھے، قریش کے سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی ایکسپٹ کرنے کی، اندر سے ٹوٹ گئے۔ جیسے ہوتا نا محلے میں ایک دادا ہوتا ہے، پورے محلے والے اس کے مخالف ہوتے لیکن اس کے منہ پہ بولتے نہیں، بولتے ہیں نہیں بولتے، حضور کرتا رہتا ہے۔ جب موقع آ جاتا ہے تو سب اس کے کیا ہوتے ہیں، اینٹی ہو جاتے ہیں۔ یہی ماحول یہاں پہ تھا کہ مکے کے اطراف کے لوگ اپنا اپنا دل دے بیٹھے تھے سرکار دو عالم کو، لیکن قریش کا اتنا روب تھا کہ ان کے سامنے ان کی زبان کھلتی نہیں تھی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سکہ چلا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں جوک در جوک، گروپ در گروپ۔ اب اللہ کے رسول کسی کے دروازے نہیں جاتے تھے، لوگ رسول کے دروازے پر آتے تھے۔ یہ ماحول پیدا ہوا، یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول کا کیریکٹر تھا اس 13 سال میں، کہ لوگ اپنا دل کیا ہے، دل بیٹھے۔ ویسے بھی آپ کو بتائیں، ابھی چوراہے پر ایک آدمی کو 5-10 لوگ مار رہے ہیں، ایک آدمی خاموش کھڑا ہو، آپ بتائیے بقیہ جو تماشائی ہیں ان کا دل کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ ہے جو مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھ رہے بھائی 15-20 آدمی مار رہے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے، وہ پہلے بول نہیں رہے، لیکن تماشائی سب حقیقت میں کس کے فیور میں ہیں؟ وہ بندے کے جس کو مارا جا رہا ہے۔ لہذا اللہ نے ایک اور پالیسی دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفو ایدیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھانا مکے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، جتنی بھی پرابلم آئے گی چھیلتے جانا، ہاتھ نہیں۔ وہ ہاتھ نہیں اٹھانے کی جو پالیسی تھی وہ 1.5 لاکھ کے دل جیت کے بیٹھی تھی۔ سب اللہ کا پلان ہے، کوئی ہمارا تمہارا تو نہیں، تم ایک چال چلتے ہو، اللہ ایک چال چلتا ہے، اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے رب ذوالجلال کی۔ تو یہ بازاروں میں، اس کے بعد جو دوسری بڑی گیدرنگ ہوتی تھی وہ تھی مکے میں حج کے موقع پر، بہت دور دور سے لوگ آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں تلاش کرتے تھے کہ کس سے بات نہیں ہو پائی ہے، کون قبیلے میں ذرا سیریس سنجیدہ ہو گئے۔ تو سن 11 نبوی، ہجری نہیں 11 نبوی، نبوت کے 11ویں سال 6 لوگ مدینہ کے ایسے نظر آئے حضور کو کہ یہ صالح روحیں ہیں، یہ ہماری باتیں سنیں گے۔ ان سے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، وہ 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ مدینے میں جا کر کے کام کیجیے۔ دوسرے سال حج میں وہ 6 اور 12 لوگ لے کر کے آئے۔ 12 سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملے، 12 اور 6 تو پہلے ہو چکے تھے، 6 پھر مسلمان ہو گئے۔ وہ 12 کو پھر بھیجا گیا تو وہ تقریباً 80 لوگوں کو تیسرے سال لے کر کے آئے۔ تب مدینے کی ایک گراؤنڈ بنا اللہ کے رسول کے لیے کہ مدینے میں جا کر کے، اس کا مطلب یہاں پر صالح روحیں ہیں، یہاں پہ دعوت کا کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج۔ اسی درمیان میں مکے والوں سے اب آپ کو محسوس ہو گیا کہ بابو اس میں کوئی بھی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو اب ہماری بات سنے، لہذا آپ نے اپنے طور پر یہ طے کیا کہ طائف چلے جائیں گے اور وہاں کے سردار کو کنونس کریں گے اسلام کے بارے میں۔ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو پورا قبیلہ قبول کر لے گا، لیکن طائف میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی برا برتاؤ کیا بادشاہوں نے، جو قبیلے کے سردار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو کچھ بھی ہوا، لمبی چوڑی بات ہے اور سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے آئے، بہت ستایا، لوگوں نے پتھر مارے، وہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ وہاں سے پلٹ کر کے جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہمارے نبی طائف سے پلٹنے کے بعد آپ بہت زیادہ ان لوگوں کے بارے میں اب پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کوئی ہے نہیں، اور اللہ کے رسول کے مورال کو ہائی کرنے کے لیے
رب ذوالجلال نے معراج کرائی اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زمین والے تیرے قدردان نہیں ہیں تو عرش والا تیرا قدردان ہے. جس وجہ سے معراج جو ہے، حالانکہ معراج میں جو پیغام تھا وہ جبریل کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، یہ اللہ نے بلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مورال کو اتنا ہائی کیا. اور کتنا ہائی ہوا، وہ آدمی جو متائب سے اتنا پریشان ہو کر کے آیا ہے. اب جب اللہ نے کہا ہجرت کے لیے نکلو، آپ کو بتا رہا ہوں مورال کتنا ہائی ہوا. ہجرت کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ اس کا بھی مقصد تھا کہ ایسی جگہ چلیں گے جہاں دعوت کے پودا درخت کی شکل اختیار کر لے. جب نکلے تیسرے دن جب غار ثور سے نکلے ہیں تو سراقہ نے پیچھا کیا. سراقہ کو کیونکہ 200 کیمل 200 انعام اونٹ تھا، ابو بکر پہ 100 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 100 اونٹ بہت ہوتا ہے. اس انعام کے چکر میں سراقہ، پھر سراقہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، تیسری مرتبہ جب سراقہ اپنے گھوڑے سے گرا تو اس نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور ہمارا پیچھا کرنا اور وہ 200 اونٹ کے چکر میں ہم غلط کام کر رہے ہیں. اس نے پکار کر کے کہا کہ آپ رک جائیں، میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سے کون ہے جو آواز دے رہا ہے، کہا سراقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو. اصل جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے گا. یہ معراج سے جو لوٹے نا تو مورال کتنا ہائی ہوا. سراقہ نے کہا کہ میں ایمان قبول کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں بدنام زمانہ کافر رہ چکا ہوں، لہذا میں مدینہ جب آؤں گا تو مدینہ والے مجھے مانیں گے نہیں، بولیں گے یہ پلاننگ کیا ہے. لہذا آپ ہم کو ایک اپنی زبان میں آپ سمجھ لیں ویزا دے دیجئے مدینے میں آنے کا، کہ میں جب پہنچوں تو وہ پرچہ دکھلا سکوں کہ بھیا میں پرانا مسلمان ہوں. اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا کہ ان کو لکھ دو. جب لکھ دیا ابو بکر مکے کی طرف چلے، حبیب مصطفیٰ مدینے کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ یاد رکھنا. دیکھیے مورال کتنا ہائی ہوا ہے معراج کے بعد. کہا سراقہ یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں دونوں سپر پاوروں کے کنگن ہوں گے اور تو ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات گرامی کہہ رہی ہے جو اپنے باپ کی پراپرٹی پر قبضہ نہیں کر پائی ہے اور مجبور ہو کر کے مکہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اتنا مورال ہائی ہوا ہے معراج میں. کیوں؟ اللہ بلایا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. اللہ نے کیا کیا بولا اپنے نبی سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے اپنے نبی کو وہ بتایا جو بتایا، ہم کو کسی کو نہیں بتاتا کیا بتایا. وہاں لکھا ہی نہیں، وہاں اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو کیا بتایا. کہتا ہے جو کیوں ہائی پروفائل گفتگو ہوئی ہے حبیب مصطفیٰ کی کہ اب 10 سال میں اسلام کا جھنڈا کیسے گاڑا جائے گا. ٹائم اللہ کو تو معلوم ہے کہ 10 سال زندگی ہے، اس 10 سال میں کیسے کام ہوگا. وہ 10 سال کی ساری پروفائل حبیب مصطفیٰ کو بتا دی گئی کہ آپ چنتا نہیں کریں، آپ دعوت کے کام میں لگے رہے، دیکھیے کیسے پاسا پلٹتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کہ کیسر اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. دنیا نے دیکھا حضرت عمر کا زمانہ ہے، دونوں سپر پاوریں ٹوٹی اور ان کے مال غنیمت میں ان بادشاہوں کے کنگن لا کر کے حضرت عمر کے پیروں کے پاس ڈالے گئے. حضرت عمر نے فرمایا گھر کے سونا پہننا حرام ہے، لیکن حبیب مصطفیٰ کی اس پیشین گوئی کو سراقہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پہنائیں گے. اور سراقہ کو پہنایا. دنیا والوں نے دیکھا، آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مورال کتنا ہائی ہے. اب مدینے جب آئے تو دعوت کا کام کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 52 جمعہ دیا ہے سال میں. کتنے جمعہ دیا؟ 52. آپ یقین جان لیں اتنا بہترین یہ سسٹم ہے ہمارا. یہ 52 جمعہ اگر صحیح ہو جائیں، یہ ممبر کسی بھی جلسے جلوس کسی بھی تقریب کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنے ہم کو جو پروگرام کرنے پڑ رہے ہیں، جلسہ جلوس جماعتیں 10، وجہ کیا ہے؟ 52 جمعہ کا سسٹم غلط ہو گیا. وہ جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کبھی کسی کافر کے لیے دعوت کے لیے نہیں نکلے. اب اپنے لوگوں کو سنبھالنا تھا.
یہ 52 جمعہ دعوت کا سب سے بہترین ذریعہ بنایا گیا ہے، نمبر 1 اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد روز آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بات کرتے تھے۔ اب اپنے لوگوں کی اصلاح یہاں سے شروع ہوئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، دیکھ لیجیے گا جا کر کے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی صبح کے وقت آتا ہے مسجد، ایک آیت اگر قرآن کی سیکھتا ہے، صحیح حدیث آپ نے فرمایا 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی اسلام کا اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر اسلام کا ایک چیپٹر سیکھتا ہے، مثلا تیمم کے بارے میں مسئلہ پورا جان لیا، آپ نے فرمایا 1000 رکعت سے بہتر۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہم نے مسجدوں سے اللہ کی کتاب کو دور کیا ہے، جس کا یہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے۔ ایک آیت کی اتنی فضیلت ہے، 100 رکعت نماز نفل سے افضل بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 سسٹم اختیار کیا ذاتی طور پر۔ صحابہ کے لیے کیا ہوا؟ صحابہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس علاقے میں یہاں پہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ تو آئیڈیا مدینہ پہنچتے ہی لگ گیا کہ لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں، صرف ان کو اب چل کر کے اوپر والا چھاڑ دینا ہے اور ایمان کی چنگاری اپنے آپ جو ہے وہ پکڑ لے گی۔ اب اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھیجنا شروع کیا، کبھی گاؤں بھیجتے تھے، کبھی 10 آدمی، کبھی 15 آدمی، کبھی 20 آدمی، لوگ ایسے ایمان لاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ کچھ لوگ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اپیل کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کچھ مبلغین بھیجیے جو دعوت کا کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹڈ لوگوں کو بھیجتے تھے اور وہ دعوت کا وہاں کام کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اس میں پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور 70 ٹاپ کلاس کے صحابہ مبلغین کو لے جا کر کے راستے میں شہید کر دیا۔ وہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے جو اسی کے تحت ہوا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 706 ہجری کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ میں جتنی بھی شرطیں ہیں جا کر پڑھیے گا، سب کفار کے فیور میں لکھی گئی، اور اللہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھ رہے ہیں سب مان لینا، کوئی ایک بھی ہمارے فیور کی کوئی شرط نہیں لکھی گئی۔ حضرت عمر جیسا آدمی کے اللہ رسول چاہے کو ہم ان سے دفتر کے صلح کر رہے ہیں، ہم وہ تو حق کر لیں گے ان سے۔ اللہ لیکن اپنے رسول سے کیا بولا ہے کہ جو کچھ بھی لکھے مانتے جانا۔ اس میں ایک چیز ایسی لکھی تھی جو سارے کو کنٹرول کرتی تھی، وہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی، قریش کو کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس میں ایک شرط لکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کا کام کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ اچھا، جس کی زندگی کا مقصد دعوت ہے، تم بقیہ مانو یا نہ مانو یار، اللہ تو جان رہا ہے کہ یہ کام ہوا تو یہ 9-20 شرطیں جتنی بھی یہ سب کچری میں ٹوکری میں چلی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک پوائنٹ پر پورے پہ سائن ماروایا، قسم ہو کے۔ اب حضرت عثمان ہیں، حضرت علی، اللہ کے رسول کیا قسم ہو کے ہیں؟ اتنا لوگ گھبرا گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ بہت شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عمر نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یار، ہمارا آدمی مکے جائے گا، ایک شرط بتا دے رہا، ہمارا آدمی مکے جائے گا تو تم مکے میں روک لو گے، تمہارا آدمی مدینہ آئے گا تو ہم کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو تم کی شرط ہے یار، ارے کچھ نرم ہو، کچھ گرم ہو، کچھ تمہارے فیور میں ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو معلوم ہے کیا شان والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ گائیڈڈ بائی اللہ ہیں کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو کہا کو ٹینشن دے رہے ہو، ارے اللہ تو اللہ ہے، یہ اوکے کرو۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ جان رہا ہے بہتر ہے تو ہم کس چیز کی بولی ہیں؟ حضرت ابو بکر نے ایک بات کہی اور سارے صحابہ سیٹسفائیڈ ہو گئے، صحیح ہے، صحیح بات ہو رہی، جو ہو رہا صحیح ہو رہا۔ یہ جو دعوت کا تھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عمرہ تو ہوا نہیں،
واپس آ گئے. اب آپ نے اپنے جو دائرہ وسیع کیا دعوت کا نام تو ان کے ہوش آتا ہو گئے. آج کے 1450 سال آپ سوچیے آج ہم کتنے ایڈوانس دور میں گزر رہے ہیں. ہر لحاظ سے، کمیونیکیشن کے لحاظ سے، ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم بہت ٹاپ پر اس وقت ہیں. 1450 سال تو کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لینگویج کے جاننے والوں کو اکٹھا کیا کہ اطراف میں جتنے بادشاہ ہیں، جتنے راجا ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، سب کو دعوت دی جائے گی. اور خطوط بھیجے، اور خطوط بھیج کر کے میسنجر گیا، سفیر بنایا گیا، چاہے ایمبیسڈر کہہ لیجیے، سفیر کہہ لیجیے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب تک پہنچایا. دعوت دی گئی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کیونکہ زیادہ تر کرسچن تھے اور یہودی تھے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. وہ کیا ہے؟ ہم اپنے رب کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. آئیے. اتنا دعوت کو وسیع کیا، اتنا وسیع کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ، چاہے اسلام، اسی میں نجاشی نے اسلام قبول کیا، چاہے وہ اسلام قبول کیے یا نہیں کیے، لیکن حبیب مصطفیٰ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اس کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو پروگرام بنایا، اس میں ایک پالیسی بیان کی جو آپ اور ہم پر آئی. میں نے کہا تھا کہ ڈے 1 سے شروع کریں گے اور آخر تک آئیں گے. حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. آج جو موجود ہیں وہ دعوت ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. اور یہ سینٹنس قیامت تک چلتا رہے گا. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے. یہ پالیسی بیان کر دی اور بیان کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. کیونکہ حجۃ الوداع ہوا اور اس کے تقریباً 2 مہینہ یا 3 مہینہ آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی ربیع الاول کی 12 تاریخ، محرم، صفر، ربیع الاول، 2 مہینہ 12 دن ادھر اور ذی الحجہ کے 20 دن، ٹوٹل اتنے ہی دن آپ اس دنیا میں رہے. اور آپ نے یہ پالیسی بیان کر دی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جو آج موجود ہیں وہ ان تک دعوت کا کام پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. لہذا یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے کہ ہم اس دعوت کا کام اپنی زندگی میں اس کو اس درجے میں رکھیں جیسے ہم اپنے ذاتی مسائل کو رکھتے ہیں. کوشش ویسی کریں جیسے کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو جا کر کیا بولتے ہیں نکالو یار 100 روپیہ مجھے چاہیے، ایسے بولتے کیا؟ بہت کیا کہ سلام کرتے ہیں، بھائی سب خیریت سے ہیں، اماں کا آپریشن ہونا تھا ہو گیا، وہ بچے کا رزلٹ آیا کہ نہیں آیا، سب باتیں کر کے بولتے بھائی صاحب میں آج کل پریشان ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو ذاتی مفاد ہے. ایسے ہی دعوت کے لیے آپ اپنی ساری صلاحیت استعمال کریں جیسے کہ انڈیویجول کام کے لیے، انفرادی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تب یہ دعوت کے اثرات نظر آئیں گے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک بات اور فرمائی، 2 منٹ اور ایک بات اور فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ آمِنْ سَامِعٍ. اس لیے میں یہ دعوت کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو آج موجود ہیں ان تک پہنچا دیں، کیونکہ ایسے بھی چانسز ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی، جتنی باتیں کی، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس میں 50 لوگ ایسے بیٹھے ہوں کہ اس بات کو جب دوسرے سے بتائیں تو ہم سے اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ آمِنْ سَامِعٍ. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دعوت کی بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس سے زیادہ اچھے انداز دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں. لہذا تمہیں معلوم نہیں کس کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت رکھی. آپ نے دیکھا نہیں بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ دعوت کا اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مولانا فیل ہیں. یہ وہی حدیث ہے رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ آمِنْ سَامِعٍ. دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. فٹ بال کا پلیئر پہلے دن یہ بتایا جاتا ہے کہ جب گیند ملے تو دیکھنا کہ کس کو پاس کرنے سے گول ہوتا ہے. فٹ بال کے پلیئر کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ گیند مل جائے تو تم جا کے گول کرنا. کیوں؟ اگر تم جا کے گول کرو گے تو تھک جاؤ گے بیٹا اور گول نہیں ہوگا. لہذا جو سب سے قریب
قریب ہے کہ گول کرنے کے چانسز ہیں، پاس کریں۔ اسلام مذہب بھی گٹھڑی باندھ کر رکھنے والا مذہب نہیں ہے، آپ اس کو پاسنگ مذہب ہے، پاس کریں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ سامنے والا گول اچیو کر جائے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.